طیارے کو ملیشین حکام نے چند گھنٹے روکنے کے بعد ریلیز کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملیشیا میں گزشتہ روز پی آئی اے کے طیارے کو چند گھنٹوں کے لیے عدالتی احکامات پر روکا گیا۔ ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ معاملہ سفارتی ذرائع سے حل ہو گیا ہے۔ جہاز لیز ہونے کے بعد رات گئے کوالالمپور سے اسلام آباد پہنچا ہے۔ بوئنگ 777 طیارہ پی آئی اے کی ملکیت ہے۔ انجن لیزنگ کمپنی نے ملیشیا کی ایک عدالت میں غلط اعداد و شمار جمع کروا۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اپنی ایٹمی پاور کو لے کر اور اپنی سینکوں کی طاقت کو لے کر ہمیشہ بھارت کو آنکھ دکھاتا رہتا ہے اور اپنے کو بہت ہی اونچا اور شریشٹھ دکھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر کبھی نہ کبھی کچھ گھٹنائیں ایسی ہو جاتی ہیں جس سے اس کی اس جھوٹی سچائی کا پردہ فاش ہوتا ہے اور یہ پتا چلتا ہے کہ وہ ابھی بھی ایک غریب ملک ہے۔ حال ہی کی ایک گھٹنا ہے جس میں پاکستان کی انٹرنیشنل ایئر لائنز کا ایک ایئر کرافٹ جس کا نام ہے بوئنگ ایئر کرافٹ 777 جو ملیشیا سرکار دوارا ضبط کیا گیا۔ یہ گھٹنا ملیشیا کے کوالالمپور ایئرپورٹ پر ہوئی اور ایسا کوئی پہلی بار نہیں ہے، یہ دوسری بار ہے جب پاکستان کا یہ विमान सीज किया गया है मलेशिया में। मलेशिया से पाकिस्तान ने इस विमान को लीज पर ले रखा है और उसी का पैसा अदा न कर पाने के कारण इस विमान को सीज कर लिया गया है, जबकि इससे पहले मलेशिया ने बार बार नोटिस देकर पाकिस्तान से पैसा मांगा था, लेकिन जब पाकिस्तान ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो मलेशिया सरकार ने जैसे ही बोइंग एयरक्राफ्ट 777 कोलमपुर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ उसके कुछ ही मिनटों में उसको सीज कर दिया। वैसे तो पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि उसको गलत तरीके से सीज किया गया है, मगर ऐसा नहीं है। कारण तो वही है, सिर्फ पाकिस्तान के पास अपने एयरक्राफ्ट को देने के लिए भी पैसा नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के काफी गिड़गिड़ाने के बाद 4 घंटे 5 घंटे के बाद में उसको सीज करके वापस पाकिस्तान भेज दिया गया, वहां नहीं रखा गया। लेकिन इस घटना से पाकिस्तान की काफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती हो रही है और फजीहत हो रहा है। वहाँ की पब्लिक भी काफ़ी नाराज़ है इस घटना को लेकर। आइए देखते हैं एक जो तकलीफ दे बात है वो ये है कि जैसे हमने बात की कि पीआईए के हवाले से, इससे पहले भी आपको पता है कि पीआईए ने का जहाज़ मलेशिया में रोका गया था। हम ये जो बार बार बात करते हैं जी इस्लामिक ब्रदरहुड, इस्लाम, मुस्लिम ममालिक, एक चीज़ का हमें अपनी आवाम को बता देना चाहिए कि दुनिया में जो सारे का सारा जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप जो है वो इंटरेस्ट की बेस पे है। भाई भाइयों की जायदादों पर लड़ पड़ते हैं, भाई भाइयों के साथ जो है वो झगड़ पड़ते हैं। तो मुसलमान ममालिक क्यों पाकिस्तान की मदद करेंगे? पहले ही आप देखें ना, हमें आदत पड़ गई है टर्की की, हमें आदत पड़ गई है कतर की, हमें आदत पड़ गई है सऊदी अरब की, यूएई के। जी वो कोई भी मसला होगा तो वो हमें एड्रेस कर लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है जनाब, देख लेंगे, देखी जाएगी, कोई उसकी जो है ना सतही खैरा नहीं। लेकिन अगर आप देखें कि मलेशिया का ये जहाज़ पाकिस्तान को रोकना, और ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, दैट इज़ अ फ्लैग कैरियर ऑफ द कंट्री। उसकी कभी वो जहाज़ गिर जाते हैं, कभी उनकी जो है वो मरम्मत होने वाली रहती है। हमने देखा कि हमारे जहाज़ जो चित्राल में आते हुए को गिरा था, तो हमने क्या किया कि जब अगली दफ़ा चित्राल वो जहाज़ भेजा तो उस जहाज़ की को जो है वो जब चलने लगा तो उससे पहले 2 काले बकरों की हमने जो है वो सदका दिया। अब देखें जो साइंस है, ये चीज़ें जो हैं वो तो नहीं मानती कि अगर आपका जहाज़ का इंजन ही ख़राब है, अगर जहाज़ के टायर ही नहीं है तो आप ये वो कहते हैं, खुदा भी कहता है अपनी तदबीर प्लानिंग करके चलो ना। अब एक तरफ हमें आदत पड़ गई हुई है कतर की, यूएई की, सऊदी अरब की, बाकी मुस्लिम वर्ल्ड की जो हमें पैसे देते हैं, डॉलर देते हैं। अब मलेशिया इटसेल्फ कोई बहुत बड़ा अमीर मुल्क तो नहीं, और दूसरी बात यह है कि सिर्फ अमीर होने की भी बात नहीं है, ये बात है कि बात है कमिटमेंट की। बात यह है कि आप क्या प्लान करके दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं मलेशिया को, क्या आप उनसे जो कमिटमेंट की हुई है 4 अरब डॉलर की जो हमने उनको कोई देने हैं, तो आप वो हमारा रोज़ एयरपोर्ट पे जहाज़ रोक लेते हैं तो बिस्ती वाली गल है। अब दूसरी तरफ से जैसे मैंने कहा ना, अब तो महातीर मोहम्मद भी नहीं है जो जिस महातीर मोहम्मद को हम जो है वो बड़े सलूट मारते थे, बड़ी उनकी बातें करते थे कि जी ये महातीर मोहम्मद साहब जो हैं वो पाकिस्तान से पड़े हुए हैं, पाकिस्तान के लिए जान दे देते हैं, पाकिस्तान के लिए ये कर देते हैं। लेकिन हमें दूसरी तरफ जो शर्मिंदगी है वो IMF की है। देखिए IMF ने कभी ये काम पहले नहीं किया था, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जनाब हम आपके इंटरनल मामलात में इंटरफेयर तो नहीं करते, लेकिन आप अपने सियासी मामलात ठीक करें। अब वज़ीर सागदार ने कुछ अर्सा पहले सेनेट में खड़ा होकर कहा था, वो जनाब देखें वहाँ पे जिसे कहते हैं ना कि हमारे जो हम लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर पता नहीं मिसाइल या पता नहीं किस पे जो है वो कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे।
اچھا لوگوں نے کہا یہ کیا چیز ہے کہ عمران خان نے تو اینٹی امریکنزم کر کے سارا ڈرامہ کیا، تو اب یہ حکومت بھی اس چیز میں آئے گی، یہ کرے گی تاکہ اپنی جو سیاسی ساکھ بنا سکے. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ عمران خان جو ہے ان کے جانے کے بعد ایک کیوس ہوا، اس کیوس کو یہ حکومت ہینڈل نہ کر سکی، پھر اس کے بعد مسلسل ایک ہم جو ہے وہ ہیجان کی کیفیت میں، تو اسی لیے ہم ملیشیا کو بھی مینیج نہیں کر سکے. یہ تو کام تھا ملیشیا کو مینیج کر لینا. دراصل ملیشیا میں میرے خیال ہمارے آرمی چیف نہیں جاتے، وہ قطر، یو اے ای، سعودی عرب، چائنا تو آرمی چیف جاتے ہیں، انہوں نے مینیج کیا ہوا ہے. جتنے پاکستان کی حکومت کا کام آیا حکومت نے اسے ڈیفالٹ کروا دینا. اس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی. یہ ہم اس چیز میں جو ہے نا وہ اڑ گئے ہیں. اب ہم اگر چائنا کے پاس جائیں، چائنا ہمیں کچھ دینے کو تیار نہیں ہے. ویسٹ کا دل یہ ہے کہ چائنا دے کڑاکے کڈیے، چائنا نو ذرا سیٹنگ کریے انہاں دی، یہ دنیا میں اس کا ذرا امیج خراب کریں. اور دس از یہ اینڈ میں اس چیز پہ میں آئی وڈ ناٹ بی سرپرائز کہ اگر یہ پالیسی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو اس وقت کمپٹیشن انڈو پیسیفک میں ہو رہا ہے، اس کمپٹیشن میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو ظاہر بات ہے چیزیں چائنا کے لیے ہو رہی ہیں، صرف پاکستان اس میں اپنے آپ کو باہر رکھنا چاہتا ہے. پاکستان تو امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ سانو اس کا حصہ بناؤ یار آپ لوگ. وہ کہہ رہے وہ ہمیں ظاہری بات ہے، ہماری پالیسی ساری کی ساری یہ ہے کہ اسی سارے ہے چائنا پہ ڈپینڈنٹ ہے. تب اسی طرح ہم نے چلتے رہنا ہے. کیا کرنا ہے ہمیں؟ سو آپ امیجن کر لیں کہ یہ ہم کہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے اور کہاں پہ ہماری چیزیں جو ہیں وہ آ کے سٹک ہو گئی کہ ہمیں ہمارے جہاز بھی روکے جا رہے ہیں. یہ پتہ نہیں آج ملیشیا کل کوئی اور ملک بھی ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کل کو کہیں اور مڈل ایسٹرن کسی ملک میں ہمارا جہاز روک لے، کسی اور ملک میں ہمارا جہاز روک لے، کوئی پتہ نہیں. خیر یورپ اور امریکہ نے تو سارے پابندیاں لائی ہیں، انہوں نے کہا تھوڑے پائلٹ جعلی، کیونکہ ہمارے پائلٹ جعلی تھے نا. ہمارے جو ایویشن کے منسٹر صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑا ہو گیا تھا، انہوں نے کہا ادھے تھے سارے جڑے پائلٹ نے انہوں نے کوئی لائسنس ہی کوئی نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے سب نے انہوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا یار انہوں نے فارغ کرو، انہوں نے کہ تماشا بنایا. سو یہ ہے وہ چیز جہاں پہ ہم آ کے اڑ گئے ہیں، یہ ہے وہ چیز جہاں پہ ہم آ کھڑے ہوئے ہیں. اب راستہ منزل سانو کوئی نہیں لبھی، تو روز انٹرنیشنلی خبریں آ رہی ہیں. آئی ایم ٹریولنگ سم ویئر، تو میں کہیں رکا ہوا تھا، تو میں نے ٹویٹر پہ گیا، میں نے چیزیں دیکھی، تو میں نے تھوڑا سا اس پہ انالیسس کرنا چاہا کہ کیوں کر کے آئی ایم ایف ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ سیاسی مسئلے حل کرو. سیاسی مسئلے تو عمران خان نے پیدا کیے تھے، اور اگر اس حکومت کو کمزور کیا جاتا ہے تو اس کا کون بینیفیشری ہوگا؟ کیا عمران خان بینیفیشری ہوگا؟ عمران خان تو ویسٹ سے لڑتا ہے، عمران خان تو ویسٹ کو چیلنج کرتا ہے. تو یہ پھر کیا ہو رہا ہے؟ یہ انکمفرٹیبل سے کویسچن ہے. یہ پیچھے چائنا ہے، یہ چائنا کے اوپر بات ہے ساری، کہ چائنا جو اسے پریشر پاؤ کہ چینی جڑے نے پاکستان کو پیسے دے، اگر پاکستان کو پیسے نہ دیں، پاکستان ڈیفالٹ کرے، تو کہو جی کہ دنیا میں جدھر جدھر چائنیز نے پیسے دیے ہیں وہ ملک ڈیفالٹ کریں گے. سو یہ حکومت جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے تو پھنس گئی. اور اگلا وزیر اعظم جو کہ بلاول بھٹو زرداری کے چانسز تھوڑے تیز ہوتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کون بنے گا، لیکن بلاول بھٹو زرداری ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اچھا لگتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی ریپلیسمنٹ وہ ہے، کیونکہ عمران خان بھی چنگی انگریزی بول لینا سی، ٹویٹیں شوٹیں چنگیاں کر لینا سی، تو یہ بھی اچھی ٹویٹ شوٹ کر لیتا ہے. یہ بھی جو ہے نا یہ جو بھی گل بات تھی. سو وائی ناٹ ہم اس کو جو ہے نا اسے ٹویٹر چلوائیں، اس کو وزیر اعظم ہاؤس میں یہ بیٹھے، پاپولر بھی ہے دنیا میں، اس کو یہ ابھی ایز اے فارن منسٹر انہوں نے پوری دنیا میں جا کے میرا رولا چولا بھی پایا ہوئے، تو اپنے آپ کو انہوں نے اس میں لیڈر بھی بنوانے کی کوشش کی اور بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں جناب اگلا میں نیکسٹ پرائم منسٹر ہوں، تو اپنی سی وی بھی پالش کرتے رہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ہمارے لیے یہ مشکل وقت ہے. اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو ڈالر سیدھا $500، $1 از اکول ٹو $500.